جی فرینڈز، السلام علیکم اور کاف میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم بات کریں گے جو کہ ریسنٹلی ایک ہلیریس قسم کا ایونٹ جو کہ پاکستان میں ہوا ہے۔ ایک ویجیلنٹ موب نے جو ایک سری لنکن نیشنلز تھے جو کہ ایک فیکٹری میں مینیجر تھے، ان کے اوپر اٹیک کیا اور بہت برے طریقے سے ان کا مرڈر کیا گیا اور پوری پبلک کے سامنے۔ یہ یقیناً ایک عام انسان کے لیے سن کے تو بہت ہی پریشانی والی بات ہے ہی، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے خاص کر کہ جو کہ اپر اسفیئر میں اگر ہم بات کریں، ایک براڈر امیج اس کا دیکھا جائے اور نیشنل امیج دیکھا جائے پوری دنیا میں، تو اس کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں شرمندگی والی بات ہے پاکستان کے لیے، پوری دنیا میں، کہ اس کنٹری کے اندر آج بھی لوگ جو ہے اس طرح کے کیسز اور اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو کہ ماڈرن ورلڈ میں جن کا کنسیپٹ بالکل ہی ناممکن ہے اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کون؟ ہم بات کریں گے کہ کون انوالو ہے اس میں، اور کیا گورننس جو ہماری گورنمنٹ ہے یا جو ہماری لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کے اوپر کس طرح ڈائریکٹلی یہ بات آتی ہے کہ کیوں آخر یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے۔ اس طرح کے پبلک پلیسز پہ ہونے والے انسیڈنٹس میں یہ کوئی بہت کچھ تھوڑے پیریڈز کے بعد اس طرح کے انسیڈنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ثانیہ سیالکوٹ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک انسانیت کو ہیومیلیٹ کیا گیا، کس طرح سے مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ کون لوگ ہیں، یہ جو لوگ اس موب کا شکار ہوتے ہیں کیا ان میں اتنی انسانیت بھی نہیں ہے کہ میں نے ایسے لوگ بھی اس دھرتی پر اور اس اپنے انوائرمنٹ میں میں نے دیکھے ہیں جو کہ کوئی مکھی مار کے بھی خوش نہیں ہے، جو کہ مچھر کو مارنے سے ڈرتے ہیں، چیونٹی پاؤں کے نیچے سامنے آ جائے تو وہ راستہ بدل لیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی میں نے مینٹیلٹی کے دیکھے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی سوسائٹی میں اس طرح کی وحشت سے بھرے ذہن بھی موجود ہیں جو کہ انسانوں کے اوپر بھی اپنے دل کے اوپر جو سختی ہے اس کو نہیں ختم کر پا رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی پہلا کی انسیڈنٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سال سے اس طرح کے واقعات میں کوئی اضافہ ہی ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں دیکھنے کے ملنے۔ آلدو ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ بڑی بحث کرتے ہیں جی کہ اب ہم تھوڑا سا میڈیا کا دور ہے تو یہ اس طرح کے انسیڈنٹ کم ہوتے ہیں، لیکن کم ہونے چاہیے، مگر آپ دیکھیں انفارچونیٹلی اس کا کوئی ہماری اوورال ہماری سوسائٹی پہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا۔ تو کیا ہماری سوسائٹی کے اوپر ڈائریکٹ سوال کھڑا نہیں ہوتا کہ ہماری ایک سوسائٹل مینٹیلٹی کیا ہے؟ کیوں اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جیسے سیالکوٹ میں ہوا، جیسے بعد میں اور بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس طرح، اور اب ریسنٹ جو یہ والا انسیڈنٹ ہے سری لنکن نیشنل والا، تو یہ ایک لا انفورسمنٹ کے اوپر ایک ڈائریکٹ سوال ہے کہ وہ اس ٹائم جب انسیڈنٹ واقعہ یا رونما ہوتا ہے آخر پولیس کہاں ہوتی ہے، یا اگر پولیس ہوتی بھی ہے تو وہ کیوں خاموش تماشائیوں کی بن کے کھڑی رہتی ہے؟ کیوں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ 200 یا 300 یا محض 50 یا 60 کے کراؤڈ کو جو کہ ایک ذہنی طور پر بالکل انسانیت سے گر چکا ہوتا ہے، کیوں اس کو نہیں روک پاتی؟ ہمیں ان لوگوں کو یا ہمیں اپنی پولیس کو اتنا سٹرونگ ہم کیوں نہیں کر پا رہے کہ وہ ان لوگوں کو یا اس طرح کے جو پبلک ایونٹس ہو رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک عائشہ کا مینار پاکستان پہ ایک اوپن سین جو ہوا، وہ ایک بہت بڑا
جسے کہتے ہیں ہیوملیٹنگ انسیڈنٹ تھا، اور اب کچھ ہی دیر گزری ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ہے. تو اب حکومت پہ اور جو انسٹیٹیوشن ہیں، خاص کر لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز، ان پہ کیا کویسچن اٹھتا ہے؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس طرح کی ہرڈ مینٹالٹی پروڈیوس کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو بالکل ایک انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ وہ 30-20 اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک اپنی پرسنل اور ذاتی فرسٹریشن نکالنے کے لیے وہ پورے انسانوں کے سامنے پہلے تو آ کے ایک فیبریکیٹڈ سٹوری بناتے ہیں، اور پھر اس سٹوری کے پیچھے وجہ بنا کے جو ہے ایک انسانوں کا کھلے عام قتل عام ہو رہا ہے. پھر اگر ایک یہاں پہ سٹیزن ہونے کے ناطے ہم اگر ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اگر پولیس نہیں ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز فنکشنل نہیں ہیں. دیکھیں، انسان کے لیے کوئی بھی انسیڈنٹ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اگر وہ 5 یا 7 منٹ میں اس کے فوراً وہاں پہ لا انفورسمنٹ ادارے وہاں پہ حرکت میں نہیں آتے ہیں، تو پھر تو یقیناً یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو مینٹالٹی ہوتی ہے کراؤڈ کی، اس کو روکنا بڑا ہی ناممکن ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دور تھا جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، کہیں پہ بھی وہ بھی اس وقت بھی یہی پولیس تھی. کہیں پہ اگر 20 کا بھی ہجوم ہوتا تھا، اگر ایک پولیس والا ڈالا آ جاتا تھا تو وہ ہجوم کو بکھیر کے رکھ دیتا تھا. اور اس طرح کے انسیڈنٹ میں نے بہت کم سنے تھے، یا ہم اپنے بچپن میں اس طرح کے انسیڈنٹ سننے کو ہی نہیں ملتے تھے. کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا، فساد بھی ہوتا تھا، تو اگر پولیس اس وقت موجود ہوتی تھی تو کوئی یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن انفارچونیٹلی اب میڈیا کا دور ہوتے ہوئے اور ہم 21 سینچری میں انٹر ہو چکے ہیں اور ایک ماڈرن ورلڈ میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور اس کے باوجود اس طرح کی جاہلانہ اور اس طرح انسانیت سے گھری ہوئی حرکتیں جو ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو صرف ڈائریکٹ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. نمبر 1، ان کو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کنٹین کیوں نہیں کرتی. نمبر 2، ایسے کیا ایجوکیشنل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی حرکت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. دیکھیں، میں نے ایک بہت بڑے فلاسفر کی بک میں پڑھا تھا کہ ٹالریشن آف ڈفرینسز از ون آف جینٹل مینس مارک. اور بدقسمتی سے ہمارے اسکولوں میں یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی؟